نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ اس علاقے سے گزر رہے تھے۔ سفر کی تھکن تھی اور پیاس محسوس ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں کا پانی پینے کا ارادہ فرمایا تو گاؤں کے لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پانی زہریلا ہے، اسے کوئی نہیں پیتا۔ اب میں آپ کو ایک ایسے مقام کی زیارت کرانے جا رہی ہوں جو زیادہ تر نگاہوں سے اوجھل رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس وادی سے گزرتے تو فرماتے، میں ریح المسک محسوس کرتا ہوں، یعنی خوشبودار ہوا، اور یہ خوشبو عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کی قبر سے آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ منورہ سے تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جسے اولیا کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک قدیم کنواں واقع ہے جسے بیر شفا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جی، مدینہ سے بدر جاتے ہوئے وادی روحا کے بعد یہ ہماری دوسری زیارت بیر شفا ہے۔ اس وقت ہم النسیجد مقام سے گزر رہے ہیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد یہ المنصرف کے نام سے مشہور رہا۔ بیر شفا، ایسا کنواں جس کا پانی 14 صدیوں سے انسانوں اور جانوروں دونوں کے لیے شفا کا ذریعہ رہا ہے۔ جی بالکل، یہ وہی مقام ہے جہاں سے ایک معجزہ شروع ہوا اور جو آج بھی ایمان والوں کے دلوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب یہ علاقہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اہل گاؤں نے اپنی روزمرہ کی ضرورت کے لیے ایک کنواں کھدوایا تاکہ پانی حاصل کریں، قافلے رکیں اور مسافر اپنی پیاس بجھائیں۔ مگر جب کنویں کا پانی نکالا گیا تو وہ نمکین، کڑوا اور زہریلا تھا۔ جو بھی اس پانی کو پیتا بیمار پڑ جاتا، یہاں تک کہ جانور بھی کمزور اور ناتواں ہو جاتے۔ وقت گزرتا گیا مگر کنواں ویسے کا ویسے رہا۔ پھر ایک دن وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ بدل دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ اس علاقے سے گزر رہے تھے۔ سفر کی تھکن تھی اور پیاس محسوس ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں کا پانی پینے کا ارادہ فرمایا تو گاؤں کے لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پانی زہریلا ہے، اسے کوئی نہیں پیتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اللہ کے نام سے یہ اب زہریلا نہیں رہے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک کنویں میں ڈالا اور اللہ کے حکم سے کڑوا پانی میٹھے شفا بخش چشمے میں بدل گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب زہر شفا میں بدل چکا تھا، اور تب سے اس کنویں کو کہا جانے لگا بئر شفا، یعنی شفا کا کنواں۔ جو بھی اس پانی کو پیتا صحت یاب ہو جاتا، جو جانور اس سے پانی پیتے تندرست ہو جاتے۔ لوگ اس پانی کو اپنے ساتھ لے جانے لگے، کچھ اس سے علاج کرتے، کچھ بطور تبرک سنبھال رکھتے۔ یوں آب شفا 1400 سال سے انسانوں کے دلوں میں ایمان کی خوشبو بن کر زندہ ہے۔ یہاں زائرین کے آنے کے لیے گوگل میپ پر لوکیشن دستیاب ہے۔ آج بھی یہ کنواں اپنی اصلی حالت میں موجود ہے جیسا کہ آپ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں۔ پانی نکالنے کے لیے موٹر پمپ نصب کیے گئے ہیں تاکہ زائرین آسانی سے بوتلوں میں آب شفا بھر سکیں۔ اگر ابھی بھی آپ اس پانی کے ذائقے کو چکھیں گے تو آپ کو ہلکا سا یہ نمکین محسوس ہوگا، بہت ہلکا سا۔ پانی ٹھنڈے ٹینکوں میں محفوظ کیا جاتا ہے جہاں سے نلکوں کے ذریعے زائرین کو دیا جاتا ہے۔ یہ پانی خالص، شفاف اور قدرتی کیلشیم سے بھرپور ہے۔ مقامی لوگ آج بھی یقین رکھتے ہیں کہ اس میں شفا کی وہی تاثیر برقرار ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ یہ جگہ ارد گرد کے خوبصورت اونچے پہاڑوں کے درمیان گھری ہے۔ یہاں ایک بیچ میں کنواں اور ایک چھوٹی سفید مسجد۔ پہلے اس مسجد کی صرف نشاندہی تھی، پھر ایک چھوٹا سا محراب بنایا گیا اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی یہ مسجد بنا دی گئی۔ جو لوگ مدینہ منورہ کی زیارت کو آتے ہیں
انہیں چاہیے کہ بیر شفا کی اس بابرکت جگہ پر ضرور جائیں، اس معجزاتی پانی کا ذائقہ چکھیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ اللہ نے کس طرح رحمت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل سے زہر کو شفا میں بدل دیا۔ یہ وہ مقام ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم پڑا وہاں زمین نے بھی شفا پیدا کی۔ اب میں آپ کو ایک ایسے مقام کی زیارت کرانے جا رہی ہوں جو زیادہ تر نگاہوں سے اوجھل رہا۔ کیا آپ جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر اسلام کا سب سے پہلا علم بردار کون تھا؟ وہ بہادر صحابی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال بڑے تھے اور جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے قبر میں اتارا۔ جی وہ تھے حضرت ابو معاویہ عبیدہ بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف القرشی الہاشمی رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ عظیم ہاشمی تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اپنے بھائیوں کے ساتھ ہجرت کی اور ہجرت میں مدینہ پہنچنے کے بعد بنو سلمہ کے محلے میں حضرت عبد الرحمن بن عجلان رضی اللہ عنہ کے گھر قیام فرمایا۔ جنگ بدر میں سب سے پہلے زخمی اور آخری شہید ہونے والے یہ صحابی ہیں۔ غزوہ بدر کے دن جب قریش کے 3 بہادر نکلے، عتبہ، شیبہ اور ولید، انہوں نے پکارا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے برابر کے لوگ سامنے لاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حمزہ اٹھو، اے علی اٹھو، اے عبیدہ اٹھو۔ تینوں آگے بڑھے اور عتبہ اور ولید کو مار گرایا، لیکن حضرت شیبہ زخمی ہو گئے۔ حضرت عبیدہ کے پاؤں کے شہید ہونے کے باعث اور جسم زخموں سے چور تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر ان کے زانوں پر رکھا ان کی تسلی کے لیے۔ اسی لمحے حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر ابو طالب مجھے دیکھتے تو یقیناً سمجھ جاتے کہ میں ان کے اس قول کا سب سے زیادہ مستحق ہوں۔ اور انہوں نے یہ عربی اشعار پڑھے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز دشمن کے حوالے نہیں کریں گے جب تک ان کے گرد لڑ کر خود گر نہ جائیں اور اپنے بچوں اور بیویوں کو بھول نہ جائیں۔ سبحان اللہ۔ کچھ دن بعد حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے زخموں کی تاب نہ لا کر اسی وادی الحمراء صفرا میں جام شہادت نوش فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے دست مبارک سے جسد اطہر کو قبر میں اتارا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس وادی سے گزرتے تو فرماتے، میں ریح المسک محسوس کرتا ہوں، یعنی خوشبودار ہوا، اور یہ خوشبو عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کی قبر سے آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت ان کی عمر 63 سال تھی۔ مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ کو ان کا مؤاخاتی بھائی بنایا اور انہیں ایک زمین عطا کی جہاں ان کا خاندان آباد ہوا۔ سلام ہو اس مجاہد پر جس کے مزار کی مٹی آج بھی خوشبو دیتی ہے۔